الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي بسم الله الرحمن الرحيم ولاية علي حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي صلوات بر محمد وآل محمد۔ پروردگار سے دعا ہے خدا متعال ہم سب کی قلیل عبادت اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ تمام کا آنا اس پر شہزہ میں قبول منظور فرمائے۔ انتہائی ایسا انداز سے صبح سے یہ ذکر اہل بیت چل رہا ہے، میں بھی چاہوں گا اپنے مولا کے خادمین میں سے اپنا نام لکھوں۔ الحمدللہ ہمارے شہر میرھاپور کی یہ تاریخی مجلس ہے اور ہمارے شہر کی پہچان ہے۔ ایسا کہوں کہ ہمارے مکتب کی پہچان تین چیزوں پر منحصر ہے، توجہ ہے نہیں، بس مختصر میں فقط ڈیوٹی پیش کروں، انشاءاللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مکتب کی پہچان تین چیزوں پر ہے، ایک ولایت علی، دوسری عزاداری اہل بیت، تیسری نظام اجتہاد۔ ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی خدا کے نظام ہدایت الہی کے تسلسل کا نام ہے، اور عزاداری ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے، اور اجتہاد جو ہے مومنین کو آپس میں جوڑے رکھنے کا نام ہے۔ امیر المومنین کی شہادت کا یہ تاریخی جو ہے اجتماع ہے، شہادت کے سلسلے میں یہ تاریخی سوم کی مجلس ہے۔ آپ تمام عزادار جہاں کے حصے میں آتے ہیں، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام خصوصاً امیر المومنین کی شخصیت ایسی ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ علی رب نہیں ہے لیکن مظہر خدا ضرور ہے۔ علی امیر المومنین ایسی ذات ہے، ایک دشمنان خدا ہے، دوسرے دشمنان علی ہے۔ خدا کے دشمنوں نے بھی خدا کے مقابلے میں بت بنائے، وہ بت باطل تھے، علی کے مقابلے میں بھی انہوں نے باطل خلیفے بنائے۔ تو جس طرح خدا کے مقابلے میں بنائے گئے بت تو فاسق ہے، اسی طرح علی کے مقابلے میں بنائے گئے سارے خلیفے باطل ہیں۔ چاہے جو بھی سقیفے کی پیداوار حکمران ہو، جو بھی سقیفے کی پیداوار امام ہو، وہ باطل ہے۔ کیوں؟ حق کے مقابلے میں آنے والے سارے باطل ہیں۔ ان دشمنوں نے اہل بیت سے مقابلہ کرنا چاہا، مقابلہ کر نہیں سکے تھے۔ یاد رکھ جو علی میرا امیر المومنین کا یہ ایسا شان ہے، فضیلت ہے، مولا کا اگر لقب ہے امیر المومنین، جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے، فقط علی کے لیے ہے۔ میں کہوں تمہارے پاس امیر منافقین تو ہوں گے، امیر المومنین علی کی ذات ہے۔ علی امیر المومنین نبی کے ہجرت کے بستر پر سوئے۔ میں کہوں جو ہے جس علی کے سونے سے نبی کا دفاع ہو، اگر وہ علی تلوار لے کر میدان میں آئے تو کم از کم مرحب و انتر کو فنار کرے گا۔ مقابلہ کرنا چاہا، مقابلہ کر نہ سکے۔ اب یہ جو ہے متوکل عباسی کے دور میں ایک مشہور واقعہ، بس میں مختصر کرتا چلوں۔ متوکل عباسی کے دور میں ایک شخص ہے، متوکل عباسی نے اپنے دو بیٹوں کے لیے ایک استاد رکھا۔ استاد مولا کا ماننے والا تھا۔ متوکل کو خوف ہو گیا کہیں یہ استاد میرے بیٹوں کو شیعہ نہ کر دے۔ دشمنوں کو یہی تو خوف ہوتا ہے، جبھی تو اپنے بچوں کو روکتا ہے۔ کبھی بھی شیعوں کی مجلس میں نہ جاؤ، شیعوں کے جلوسوں میں جاؤ نہ جاؤ، لیکن تاریخ گواہ ہے ہم نے کبھی بھی اپنے جوانوں کو، کبھی بچوں کو روکا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بچوں پر بھروسہ ہے، کبھی بھی باطل کے سامنے جھکے گے نہیں۔ سلامت رہے۔ متوکل کو خوف ہو گیا کہ میرے بیٹوں کو شیعہ نہ کر دے۔ اب یہ امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ متوکل امتحان پوچھا کہ امام حسن کے دو بیٹے، امام حسین، امام حسن اور امام حسین جو امام علی کے بیٹے ہیں، وہ افضل ہیں یا میرے دو بیٹے افضل ہیں؟ مقابلہ دیکھو کیسا کر رہا ہے دشمن۔ کہا حسنین افضل ہیں
یا میرے دو بیٹے ہیں، تاریخی جواب ہے، میرا سلام ہے اس استاد پر. کہا یا متوکل واللہ ان قنبرا خادم علی بن ابی طالب علیہ السلام خیر منک و ابنک. اے متوکل تو کیا سمجھتا ہے میں تیری لالچ میں آ کر تیری جو ہے تیرے سامنے جھکوں گا، تیری تعریف کروں گا، یا تیرے خوف میں آ کر تیرے سامنے جھکوں گا، تیری لالچ میں آ کر؟ نہیں نہیں. متوکل نے کو کہا متوکل تیرا مقابلہ، تیرے بیٹوں کا مقابلہ علی سے، اولاد علی سے ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھ جو، یاد رکھنا علی کے جو قنبر ہے، خادم ہے، وہ تجھ سے بھی افضل ہے، تیرے بیٹوں سے بھی افضل ہے. تمہارا مقابلہ علی سے اور حسنین سے تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن علی کا جو خادم ہے جناب قنبر وہ تجھ سے بھی افضل ہے، تیرے بیٹوں سے بھی افضل ہے. علی امیر المؤمنین کی ذات ایسی ہے، چونکہ مولا کی جو ہے سوم کی آج مجلس سے میں مختصر امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہے ہجرت کے بستر پر سوئے. اب وہ کہیں کہ بھئی ہمارا بھی تو نبی کے ساتھ تھا. میں کہوں ساتھ کیوں گیا؟ نبی نے تو اجازت دی نہیں ہے. سورہ حجرات پڑھو، سورہ حجرات میں یہی ہے کہ نبی کے سامنے، نبی کے آگے ایک قدم بھی نہ بڑھانا، قول میں بھی، فعل میں بھی، عمل میں بھی. پھر یہ کیسے نبی کے ساتھ گیا؟ اگر گیا بھی تو روتا کیوں ہے؟ شاعر نے کہا ایک رات کی دو باتیں ہیں، میں یشربی لا تحزن بھی، ایک تنہا سونے والا، ایک ساتھ بھی رونے والا. پھر روتا کیوں ہے؟ ہمارے ایک سندھی شاعر نے بھی بہترین جواب دیا، کہا کہ نہ ہو کھر، نہ ہو کھپر، نہ ہو کارو ناگ، نیت ہوئی کھوٹی سا کھائی ہوئی کھوٹے کے. بڑی مہربانی. سلامت اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت، مولا امیر المومنین کا شان ایسا ہے جو ہے مولا کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اسلام نے جو اپنے بات دیا ہے، قرآن نے کہا کہ جو نبی دے اسے لے لو. اب سوال یہ ہے کہ نبی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ میں کہوں نبی نے نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، حج دی ہے. جہاں یہ ساری چیزیں دی ہے وہاں ولایت علی بھی دی ہے. خدا نے یہ کہا کہ ولایت علی جو ہے میرا ایک مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا خدا فرماتا ہے میرے عذاب سے بچ جائے گا. اب نبی نے بھی یہی کہا، نبی نے اپنا خاندان دیا ہے، حدیث قصہ میں دیا ہے، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخر تک نبی نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے. کبھی فاطمہ زہرا کے استقبال میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی حسنین کو کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، کبھی امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے دکھاتے ہیں یہ علی تمہارا مولا ہے. حدیث قصہ جو آپ نے پڑھی ہے، حدیث قصہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ پنجدن پاک جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں تو پیغمبر اسلام جو ہے فرماتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یلمنی ما یلمہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن صالحہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک وعلیہ وعلیہم وعذب عنہم رجس وطہرہم تطہیرا. پیغمبر نے اس حدیث قصہ میں اپنے خاندان کو اپنا خون کہا ہے، اپنا گوشت کہا ہے. کہا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا. اور کہا جب یہ ماجرا ہوا تو خدا متعال نے کہا یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. پروردگار نے عالم نے کہا کہ اے آسمان میں رہنے والوں، میں زمین کو نہ بچھاتا، آسمانوں کو نہ بلند نہ کرتا، میں دریاؤں کو جاری نہ کرتا، میں کشتیوں کو نہ چلاتا اگر یہ پنجتن پاک نہ ہوتے. میں نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے ان کی محبت میں. اور اب جو جبرائیل پوچھتا ہے یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کا خاندان ہے، یہ نبی کی کان ہے. اور کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ پیغمبر اسلام نے اپنا خاندان دیا ہے، لیکن افسوس نبی کے خاندان کو مسلمانوں نے نہیں پہچانا.
واقعی آپ نے صبح سے گریہ کیا ہے، پروردگار آپ کا گریہ قبول منظور فرمائے۔ یہ عزاداری، یہ مجالس اہل بیت علیہ السلام کو پرسا دینے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ بس ایک مختصر روایت، امیر المومنین علی علیہ السلام جب زخمی حالت میں مولا کو گھر لے جایا جا رہا تھا تو مولا نے کہا بیٹا حسن ان اپنے صحابیوں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، واپس چلے جائیں، بابا یہ ہمارے ماننے والے ہیں، ہمارے محبت کرنے والے ہیں۔ مولا نے کہا میں جب گھر جاؤں گا میری بیٹی زینب روئے گی، عزادار مولا کی عزاداری قبول فرمائے۔ مولا نے کہا میں گھر جاؤں گا میری بیٹی زینب روئے گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹی زینب کے رونے کا آواز کوئی غیر سنے۔ میں کہوں مولا قربان جاؤں آپ پر، مولا کل یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹی زینب ہوگی، لیکن بی بی زینب شرابیوں کے دربار میں ہوگی، بازار میں ہوگی، وہاں کہے گی مسلمانوں مجھے چادر کا ٹکڑا دے دو۔ عزادارو ایک مرتبہ امیر المومنین جب آخری وقت میں تھے، مولا وصیتیں فرما رہے تھے، امام حسن کو وصیت کی، امام حسین کو وصیت کی، سب کو وصیت کی، اور ایک مرتبہ جناب بی بی زینب کو بلائے۔ پہلے سب کو وہ کہہ رہا تھا کوئی روئے نہ، کوئی بھی نہ روئے۔ ایک مرتبہ جب بی بی زینب آئی نے، یہ بیٹی والے جو آپ تشریف فرمائے، پروردگار آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ زینب جو ہے اپنے بابا کی طرف جو ہے برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ بی بی زینب جو ہے رونے لگی۔ عزاداروں مقتل کے جملے ہیں، جناب امیر المومنین جو پہلے روکتے تھے کوئی بھی نہ روئے، لیکن اب بی بی کے رونے سے امیر المومنین رونے لگے۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین وسلم مزایا علیہ یوم انقلبی ینقلبون۔ پروردگار بہت چاہتا معصومین کے صدقے ہم سب کی کل عبادت اپنی بارگاہ قدس میں قبول منظور فرما۔ میرے اللہ بہت چاہتا معصومین کے صدقے اس مجلس عزاداری میں جس نے جس انداز سے بھی تعاون کیا، پروردگار تمام کے مال عزت میں اضافہ فرما۔ یہ جو ہے بھی انجمن کے جو اراکین خصوصاً جو اس میں شہید ہو گئے تھے، ہمارے استاد محترم جو ہے قبلہ پروفیسر سلیم اللہ صاحب، یا جو بھی اس انجمن کے جو ہے خادمین رہ چکے ہیں، پروردگار اس دنیا میں گزر چکے ہیں، ان تمام مرحومین تمام شہداء کو شہداء کربلا سے محشور فرما۔ میرے اللہ بہت چاہتا معصومین کے صدقے آل محمد عزت و عظمت کے صدقے انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نابود فرما۔ میرے اللہ بہت چاہتا معصومین کے صدقے ہم سب کی کل عبادت اپنی بارگاہ قدس میں قبول منظور فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وعجل فرج۔